هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وختم بي النبيون وأرسلت إلى الخلق كافة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ساری دھرتی اور ساری مخلوق میں سب سے بڑے محسن اور مخلوقات کے لیے سب سے بڑے سب سے بڑی رحمت بن کر تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے جو کمالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائے اس کی نہ اولین میں کوئی مثال ہے اور نہ آخرین میں کوئی مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انسانیت کو وہ نعمتیں ملیں جو آج تک حضور سے پہلے کسی امت کو
اور کسی مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ اس لحاظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن خلائق ہیں، محسن عالم ہیں، محسن کائنات ہیں، پورے جہان میں سب سے بڑے محسن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ امت تمام امتوں میں افضل بنی۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، اور تمہاری ذمہ داری بھی انبیاء علیہ السلام والی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم کرو گے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکو گے، اور یہی کام حضرات انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو قبلہ وہ ملا جو تمام قبلوں میں افضل ہے، تمام قبلوں کا سردار ہے، اور وہ مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ پچھلی امتوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ یہودی آج بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی بیت المقدس کے اس حصے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں جس حصے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی۔ بیت المقدس بہت سے نبیوں کا قبلہ رہا، اور اسلام میں بھی ایک عرصے تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے 16 ماہ یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس لیے اسے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی دلی خواہش اور تمنا اور آرزو یہ تھی کہ میرا قبلہ وہ بنے جو میرے ابے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ آپ اس آرزو اور اس تمنا اور اس چاہت اور اس خواہش میں آسمانوں کی طرف سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے محتاج تھے، اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے، اللہ کے حکم کی انتظار کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے دیکھ لیا کہ آپ اپنا چہرہ اٹھا اٹھا کے آسمانوں کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو آپ کی پسند کا قبلہ دے دیں گے، ہم آپ کو آپ کی چاہت والا قبلہ عطا کر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا،
اور اس اعلان کے بعد، اس خوشخبری کے بعد، اس تسلی کے بعد پھر حکم آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تحویل قبلے کا حکم دیا، اب آپ قبلہ بدل دیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور یہ آیت اتری تو آپ نماز کے اندر ہی گھوم گئے۔ بالکل اپوزٹ سائڈ پر دونوں قبلے ہیں مدینہ میں۔ مدینہ میں کعبۃ اللہ اور مسجد حرام جنوب کی جانب ہے اور بیت المقدس شمال کی جانب ہے۔ وہاں کا جغرافیہ ایسے ہے، ہمارے ہاں تو قبلہ مغرب کی طرف ہے، لیکن مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے جب آداب بتائے تو فرمایا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، قضاء حاجت کے لیے نہ قبلے کی طرف منہ کیا کرو نہ قبلے کی طرف پشت کیا کرو، یہ قبلے کی بے ادبی ہے۔ آپ نے منع فرمایا اور صاف الفاظ میں منع فرمایا، لا تستقبلوا اذا اتى احدكم الغائط، اذا اتيتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ تو فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، نہ قبلے کی طرف رخ کرو منہ کرو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، اپنی پیٹھ اور اپنا منہ مشرق کی جانب کر لو یا مغرب کی جانب کر لو، اپنا رخ اور پیٹھ مشرق کی جانب کر لو یا مغرب کی جانب۔ یہ حکم ہمارے لیے نہیں، یہ حکم مدینے والوں کے لیے، چونکہ وہاں قبلہ جنوب کی جانب ہے تو آپ نے فرمایا رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، تو قبلے کی طرف نہ رخ ہوگا نہ پیٹھ ہوگی۔ ہمارے یہاں اگر مشرق و مغرب کی طرف منہ کریں گے تو یا قبلے کی طرف منہ ہوگا یا قبلے کی طرف پشت ہوگی، اور اس سے آپ نے منع فرمایا۔ قبلے کے اپنے آداب ہیں، تو یہ قبلے کا ادب ہے کہ اپنے بیت الخلاء، اپنے واش روم اس طرح کے بناؤ کہ نہ کعبے کی طرف منہ ہو نہ کعبے کی طرف پشت ہو۔ اور یہاں تک ادب ہے کعبے کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکو بھی نہیں۔ من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامۃ وتفلہ بین عینیہ، آپ نے فرمایا من تفل تجاہ القبلہ، جس نے قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکا، قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کی وہ تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگی، بطور علامت، بطور نشانی اور بطور سزا کے اس کی یہ تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگی۔ اس لیے فرمایا قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکا بھی نہ کرو، اور قبلے کی جانب منہ کر کے قضاء حاجت بھی نہ کرو، اور قبلے کی طرف پشت کر کے بھی قضاء حاجت نہ کرو۔ باقی جو جانبیں ہیں وہ دو جانبیں بچتی ہیں، ان کی طرف منہ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی طرف پشت بھی کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کے اندر یہ غلط مشہور ہے کہ قطب تارے کی طرف منہ نہ ہو، یہ قرآن حدیث کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جان میں باقی بچتے ہی دو ہیں، جب قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا، قبلے کی طرف پشت بھی نہیں کرنی، تو باقی دو جانبیں بنتی ہیں،
بچتی ہیں اور وہ شمال کی جانب ہے، جنوب کی جانب ہے، تو یا تو قطب تارے کو منہ ہوگا یا قطب تارے کو پشت ہوگی۔ اور ستاروں کا احترام ہماری شریعت نے نہیں سکھایا، اس لیے کہ ستاروں کا احترام وہ لوگ کرتے تھے یا کرتے ہیں جو کواکب پرست تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، جو ستاروں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور ان کے اثرات مشرکین کے اندر موجود تھے اور آج بھی ہیں۔ بعض لوگ اپنی قسمت کے فیصلے نجومیوں سے کرواتے ہیں، اور نجومی وہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے، تمہارا ستارہ فلاں ہے، جوزا ہے، عطارد ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، اور باقاعدہ اخباروں کے اندر بھی ایک صفحہ ہوتا ہے جو ہر اتوار یا ہر جمعے کو چھپتا ہے، اور جس میں یہ ہوتا ہے کہ تاریخ پیدائش فلاں 1 جنوری سے لے کر 15 جنوری ستارہ فلاں ہے، اس ہفتے کام آپ پہ بھاری پڑے گا، اس ہفتے آپ کام کریں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی، آپ بیمار ہوں گے، آپ فلاں ہوں گے، آپ ڈینگ ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا شریعت سے، اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ کواکب پرستی سے آئی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنن او نجومین، دونوں طرح کے الفاظ غالباً حدیث میں ہے، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، اللہ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرمائیں گے، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرمائیں، اس لیے کہ ستاروں کے پلے کچھ نہیں ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، اور آپ علیہ السلام کی جو سنت مطہرہ ہے، اور آپ کی جو شریعت مطہرہ ہے، آپ نے استخارہ ضرور سکھایا ہے، نجومیوں کے پاس جانا نہیں سکھایا۔ استخارے میں اور نجومیوں کے پاس جانے میں فرق ہے۔ یہ ستارے اور ستاروں کی گردش کو دیکھ کر بتلاتے ہیں کہ نفع ہے یا نقصان ہے، فلاں کا ستارہ گردش میں ہے اور فلاں کا ستارہ مدار میں ہے، اور فلاں کا ستارہ مدار سے باہر ہے۔ یہی کام کرتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ ستاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ پتھروں کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ستاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے، میں نے پہلے عرض بھی کیا تھا، ذی الحجہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے یہیں بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے یہ کیا کہ جب ستارہ طلوع ہوا تو کہنے لگے ھذا ربی، ہاں یہ دیکھو نا کتنا بلند اور چمکدار ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا تو ڈوب گیا، مجھے ڈوبنے والے نہیں چاہیے، مجھے ڈوبنے والوں سے کوئی پیار نہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا تو کہا شاید یہ رب ہوگا، تو چاند بھی ڈوب گیا، فرمایا ڈوبنے والا بھی کوئی رب ہوتا ہے۔ سورج کو دیکھا تو کہا یہ تو تمام سیاروں کا سردار ہے اور سب سے بڑا سیارہ ہے، شاید یہ میرا رب ہو۔ تو فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا تو غروب ہو جانے والی چیز ہے، مجھے اس سے بھی پیار نہیں۔ تو مسئلہ سمجھایا کہ نہ ستاروں کے ہاتھ میں کچھ، نہ سورج کے ہاتھ میں، نہ چاند کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے۔ تو اس وجہ سے نجومیوں کے پاس جانا یا یہ کہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو ستارے کا پتہ کرواؤں، یہ ناجائز ہے، اور نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، یہ توحید کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا۔ آج بہت سے لوگ پتھر پہنتے ہیں
اور ان کا نظریہ اور خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر فلاں چیز کے لیے کام آئے گا، یہ پتھر فلاں چیز میں نفع دے گا، یہ پتھر فلاں بیماری سے اور فلاں تکلیف سے بچاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پتھر کے پاس بھی کچھ نہیں۔ یہ بھی بت پرستی سے تصور ہمارے معاشرے کے اندر آیا ہے۔ ہندو اور مسلمان ہم ایک عرصے تک اکٹھے رہے تو ہندوؤں کی بہت ساری رسمیں اور رواج اور ان کی ثقافت کی بہت سی چیزیں وہ ہمارے معاشرے میں بھی سرایت کر گئیں، منتقل ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر کون سا ہے؟ حجر اسود۔ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا، سفید تھا، اسے انسانوں کے گناہوں نے کالا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سفید تھا، اسودتہ خطایا بنی آدم، اسے انسانوں کے گناہوں نے کالا کیا۔ جو آدمی اس کو بوسہ دیتا ہے یا اس کو دور سے سلام کرتا ہے، یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، یہ اس کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ جب حجر اسود پہ پہنچے تو اچانک حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو ایک خطاب کیا، اور وہ خطاب دراصل سنوانا تھا ہمیں مسلمانوں کو، چونکہ حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، اور خلیفہ راشد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ جو ہدایت یافتہ ہو اور ہدایت کو بانٹنے والا ہو، ہدایت کو پھیلانے والا ہو۔ 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو آپ نے حجر اسود کو خطاب کیا، فرمایا وہ پتھر حجر اسود، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بوسہ تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا تھا، میں نے حضور کو دیکھا تھا، میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا تھا، بس میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے پلے تیرے بھی کچھ نہیں، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں نفع ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں نقصان ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں خوشی ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں غمی ہے، اور میرے اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں موت ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں حیات ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں اولاد ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے۔ تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ حضور نے تجھے بوسہ دیا تھا، اور دین ہے اتباع رسول کا نام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا نام۔ آج دنیا دعوت کرتی ہے اتباع رسول کا، عشق رسول کا، محبت رسول کا، لیکن خالی دعوے ہیں، محبت کے اطاعت نہیں ہے۔ یاد رکھو، جس محبت میں اطاعت نہ ہو وہ محبت جھوٹی ہوتی ہے۔ محبت کا تقاضا اطاعت، محبت کا تقاضا فرما برداری، محبت کا تقاضا اشاروں پر کٹنا، محبت کا تقاضا اشاروں پہ مرنا، محبت کا تقاضا اشاروں پہ تن من دھن قربان کرنا، یہ محبت ہے۔ باپ بیمار ہو اور بیٹا دن میں 100 بار یہ نعرہ لگائے کہ میں باپ کا غلام، میں باپ کا غلام، میں باپ کا غلام، میں باپ کا غلام، اور باپ کہے مجھے 1 گلاس پانی کا پلا دو تو بیٹا پانی کا گلاس دینے کے لیے تیار نہ ہو، باپ کہے کہ میری دوائی لا دو اور بیٹا باپ کی دوائی پر 2 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور باپ کہے کہ بیٹا مجھے کپڑے پہنا دو اور بیٹا کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ خود انصاف کریں اور فیصلہ کریں کہ یہ محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ یہ جھوٹی محبت ہے۔ اور ویسے آدمی کہتا رہے میرا میٹھا ابا، میری میٹھی امی، میری پیاری امی، میرا پیارا ابو، اور نہ خدمت کرے، نہ اطاعت کرے، نہ فرما برداری کرے، نہ بات مانے،
تو کہا جائے گا کہ تو ٹھگ ہے، فراڈیا ہے، جھوٹا آدمی ہے، غلط بیانی کرتا ہے، بلا وجہ تو دعوے کرتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے پیار ہے، مجھے اپنی ماں سے پیار ہے۔ نہیں ہے تجھے پیار، باپ تڑپ تڑپ کے مر گیا اور تو نے باپ کو پانی نہ پلایا، ماں تڑپ تڑپ کے مر گئی، تو نے ماں کی دوائی نہ لی، تجھے کیسے باپ سے پیار ہے، تجھے کیسے ماں سے پیار ہے؟ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا لیکن اپنے والدین کی خدمت میں دن رات مصروف ہے۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ جن کی مائیں معذور ہو گئیں، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی ماؤں کا پیشاب دھلاتے رہے، کپڑے تبدیل کرتے رہے، بسترے کی چادریں تبدیل کرتے رہے، اور ساری ساری رات ماؤں کے لیے جاگتے رہے، باپوں کے لیے جاگتے رہے، اور دعویٰ کبھی نہیں کیا تو کہا جائے گا کہ فلانا اپنے باپ کا سچا خادم، فلانا اپنی ماں کا سچا خدمت گزار ہے۔ تو خالی نعرے، خالی اشتہار، خالی جلوس، خالی جلسے، یہ محبت کا معیار قطعاً نہیں ہے۔ اگر یہی محبت کام دیتی تو حضور کا دنیا میں کوئی مخالف نہ ہوتا، زبانی کلامی سارے کلمہ پڑھ لیتے اور زبانی کلامی ساری جھنڈے لگا دیتے اور جلوس نکال لیتے۔ نہیں، محبت کا نتیجہ اطاعت ہے، محبت کا جز فرما برداری ہے، محبت نام ہے خدمت کا، محبت نام ہے اطاعت کا، محبت نام ہے فرما برداری کا۔ یہ محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی محبت صحابہ نے کی۔ وہ کیسی محبت تھی؟ بدر کا موقع تھا، اچانک دشمن آ گیا لڑنے کے لیے، 1000 کا لشکر اور مسلمانوں کی کل تعداد 313، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، اور مقابلے کے اندر 1000 اونٹ، 200 گھوڑے، ہر آدمی کے پاس تلوار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ شاید یہ جو مدینہ کی مقامی آبادی ہے انصار، کل کو یہ اعتراض کریں، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس اشیروا علیہ، لوگوں مجھے مشورہ دو، ہم کیا کریں؟ دشمن آ گیا ہے، ہمارا تو لڑائی کا پروگرام نہیں تھا، دشمن حملہ آور ہو گیا ہے، اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو، ہم کیا کریں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، دوسرے صحابہ کھڑے ہوئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو ہمیں حکم کریں ہم ساتھ ہیں۔ اب پھر فرماتے تھے اشیروا علیہ، لوگوں مجھے مشورہ دو، تو اب انصار سمجھ گئے، اور انصار نے کہا، شاید حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم گمراہ تھے، آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت دی۔ تو سن لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اچانک یہ حالات سامنے آ گئے، ہم ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے اور ابو جہل کے قافلے سے واسطہ پڑ گیا، اب آپ ہماری طرف سے مطمئن رہیں، اور ہماری یہ گزارش ہے کہ امضی ما شئتا، جو چاہیں آپ فیصلہ کریں، صالح من شئتا، جس سے چاہیں صلح کریں، وقع من شئتا، جس سے چاہیں آپ جنگ کریں، خذ من اموالنا ما شئتا ودع من اموالنا ما شئتا، جتنا چاہیں ہمارا مال لے لیں، جتنا چاہیں ہمارا مال چھوڑ دیں، اور جتنا آپ ہمارا مال ہمارے لیے چھوڑیں گے
وہ ہمیں کم پسند ہوگا، اور جتنا مال آپ ہمارا لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا۔ آپ ہمیں حکم کریں تو ہم دریا میں کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم کریں تو ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم کریں تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ جب یہ جذبہ حضور نے صحابہ کا دیکھا تو استنار وجہہ، آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھا، کھلکھلا اٹھا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ محبت نام ہے اطاعت کا، محبت نام ہے فرما برداری کا۔ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ جلوس نہیں نکالے، جھنڈے نہیں لگائے، جھنڈیاں نہیں لگائیں، لائٹنگ نہیں کی، چراغاں نہیں کیا۔ ایک واقعہ نہیں ملتا حضور علیہ السلام کی 23 سالہ مبارک زندگی میں، صحابہ کے 100 سال کا دور ہے۔ اس 100 سال کے دور میں تابعین کا صدیوں کا دور ہے۔ اس تابعین کے دور میں اولیاء اللہ سے ایک واقعہ نہیں ملتا۔ ہاں اگر ان میں ملتا ہے تو وہ محبت ملتی ہے جو اطاعت بری ہے، وہ محبت ملتی ہے جو غلامی والی ہے، وہ محبت ملتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والی۔ اور وہ کیسے ہے؟ صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں ایک مسجد میں، دوسرے صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں دوسری مسجد میں۔ قباء کے نمازی قباء میں نماز ادا کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، ایک شخص گزرا، اس نے کہا او اللہ کے بندو، تم جانب شمال منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ نے تو جانب جنوب کعبے اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ بس اس نے یہ جملہ کہا، بندہ قابل اعتبار تھا، اس نے یہ جملہ کہا، حدیث میں آتا ہے فدارو کما ہم، جیسے فوجی پریڈ کرتے ہیں نا اور اپنے کمانڈر کے ویسل پر اور اشارے پر فوراً گھوم جاتے ہیں، فدارو کما ہم۔ بس کان میں یہ پہنچنا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے سارے گھوم گئے، فوراً سارے گھوم گئے، اور جتنی نماز پڑھ چکے تھے باقی یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ نماز تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں، اگلی نماز ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو سلام تو پھیر لیں، باقی نماز ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں گے۔ اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ رکعت تو پوری کر لیں، اگلی رکعت ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کر لیں گے۔ نہیں، بس پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ ہے، حضور کی رضا یہ ہے، حضور کی چاہت یہ ہے، بس وہیں گھوم گئے، وہیں پھر گئے۔ یہ محبت اطاعت والی محبت ہے جو صحابہ میں تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں، آہستہ آہستہ آئے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے آئے، یکدم نہیں آئے۔ عرب کے کلچر میں، معاشرے میں بہت سی چیزوں کا رواج تھا۔ سب سے مشکل چیز ہوتی ہے رواج کا چھوڑنا۔ لوگ مولوی بھی بن جاتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، پیر بھی بن جاتے ہیں، رواج نہیں چھوڑتے، سنت پر نہیں آتے۔ اچھوں کو دیکھتے ہیں ہم، بھئی تو اچھا بلا ہے، بھئی صحیح العقیدہ ہے، میاں شادی ہوئی
نوٹوں کے ہار پہنے ہوئے بھئی یہ کیا؟ بس جی پہنا دیے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، یہ جو لینے گیا وہ سود پہ نوٹ لے کے آیا۔ یہ جب نوٹوں کے ہار بازار سے خریدتے ہو اور وہ تمہیں حساب لگا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی 5,000 روپے کے نوٹ ہیں، 5,500 روپے نوٹوں کے ہو گئے، تو 5,000 کے نوٹ آپ کو ملے 5,500 کے، یہ اوپر کا 500 تو سود ہے۔ سود پر تم لائے ہو اور وہ ڈال رہے ہو اپنے گلے میں، اور حافظ ڈال رہا ہے، قاری ڈال رہا ہے، عالم ڈال رہا ہے، فاضل ڈال رہا ہے، حاجی ڈال رہا ہے، مولوی ڈال رہا ہے۔ کیا ہے جی؟ بس جی رواج ہے، بس جی رواج ہے، رواج نہیں چھوٹتے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح کی کہ ان سے رواج چھڑوائے اور اپنی سنت کا رواج ڈالا، اپنی سنت ان کو عطا کی اور شریعت پر عمل کروایا، رواج ترک کروائے۔ آج اچھے اچھے لوگ رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور عجیب عجیب رواج ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی، بعض اوقات ذہن چکرا جاتا ہے۔ آدمی فوت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی چارپائی کے نیچے ایک چھاج گندم کا دانے کا رکھ دیتے ہیں۔ بھئی یہ کیا ہے؟ میں نے کسی سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہ یہ قرآن میں، نہ یہ حدیث میں، نہ حضور کے صحابہ کے معمول میں، نہ اولیاء اللہ کے معمول میں، نہ کسی فقہ میں، نہ کسی فتوے میں، نہ کسی مفتی نے کہا، نہ کسی مجتہد نے کہا، یہ ہے کیا؟ تو ایک دیہاتی آدمی نے فرمایا مجھے، اے بیڑی بھاڑا ہے، بیڑی بھاڑا۔ بیڑی بھاڑے کا مطلب کیا ہے؟ بھاڑا دن سرائکیج کی رہ کو، یعنی گویا کہ یہ فرشتوں کو ہم دے رہے ہیں کہ روح ذرا آسانی سے قبض کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، یہ رواج ہیں، اور حضور رواج مٹانے آئے ہیں، سنت پھیلانے آئے ہیں، شریعت پھیلانے آئے، رواج مٹانے آئے۔ رواج ہوتے ہیں باپ دادا کے بنے ہوئے، شریعت اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے، رواج باپ دادا کے بنے ہوئے، اور سنت حضور کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک طرف نعرہ لگاتے ہو حضور کی محبت کا، اور دوسری طرف حضور کے طریقے کو ذبح کرتے ہو اور باپ دادے کے طریقے کو اختیار کرتے ہو۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ اب صحابہ کی سنو، ان کا کیا مزاج تھا۔ شراب حرام نہیں ہوئی تھی شروع اسلام میں، چونکہ پہلے سے پی جاتی تھی شراب، اور میں نے بتایا کہ یکدم شریعت نے سارے احکام نہیں دیے۔ مکہ میں نماز آئی، روزہ مدینہ میں آیا، 13 سال ہے مکی زندگی، اور حج تو بالکل آخر میں سن 7 ہجری میں یا 8 ہجری میں یا 9 ہجری میں آیا، بالکل آخر میں۔ تھوڑے تھوڑے احکام دیے گئے تاکہ قابو میں آتے جائیں۔ یکدم اگر قوانین نافذ کر دیے جائیں نا تو عمل نہیں ہوتا، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو پہلے آنکھ مچی گئی، لوگ شراب پی رہے تھے تو روکا نہیں گیا، لیکن اشارے دیے گئے کہ ان قریب شراب حرام ہوگی، اشارے دیے گئے۔ مثلا پہلے مرحلے میں فرمایا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کا کیا حکم ہے؟ میرے حبیب ان کو بتا دو، شراب اور جوے میں منفعت بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔
اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. وقتی طور پر شراب پینے سے طبیعت میں جو لوگ پیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ذرا سکون آ جاتا ہے، وقت پاس ہو جاتا ہے. اور جوئے باز کو جوئے میں مزہ آتا ہے کہ بسا اوقات تھوڑے پیسے خرچ کر کے وہ زیادہ رقم بنا لیتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، نقصان نفع سے زیادہ ہے، نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. اشارہ ہو گیا کہ چیز اچھی نہیں ہے شراب. ذہن بنایا گیا، شریعت نے ذہن بنایا ہے، ذہن بنایا گیا. پھر ایک واقعہ ہو گیا، کچھ لوگوں نے شراب پی لی اور نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھانے لگ گئے. ایک صحابی نے نماز پڑھائی، شراب پی ہوئی تھی، ذہن مخمور تھا تو یوں پڑھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. یہ بالکل معنی بدل گیا. ہونا چاہیے تھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. او کافرو جن کی تم پوجا کرتے ہو میں نہیں کر سکتا. اب معنی بن گیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں بھی اسی کی پوجا کرتا ہوں. بالکل غلط معنی. اس موقع پر اب دوسرا حکم آیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا. نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو. جب تمہارے دماغوں پہ نشہ چڑھا ہوا ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، جب نشہ اترے پھر نماز ادا کرو. اب پہلے ذہن سازی کی گئی تھی کہ شراب اچھی چیز نہیں، اب ذہن سازی کی گئی کہ شراب کی حالت میں نماز بھی جائز نہیں. تیسرے مرحلے میں اب اعلان کر دیا گیا شراب حرام. اعلان کر دیا گیا کہ شراب حرام، تم پر حرام. الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. شراب، جوا، جوئے کے تیر سب حرام ہیں، ان سے بچو، ان سے اجتناب کرو. اللہ تمہیں منع کر رہے ہیں کہ شراب نہ پیا کرو. یہ حکم آ گیا. اور شراب یوں پی جاتی تھی جیسے لوگ منرل واٹر پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، 7 اپ پیتے ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے اندر شراب نہ ہو. کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس مجلس میں شراب نہ ہو. کوئی دعوت ایسی نہیں تھی جس دعوت کے اندر لوگ شراب نہ پیتے ہوں. پھر کیا ہوا؟ آیت اتری، ادھر حضور نے آیت پڑھی، ادھر ایک دعوت تھی. اس دعوت میں صحابہ شریک تھے، صحابہ ہی میزبان تھے، صحابہ ہی مہمان تھے. بھئی ابھی تک تو حرام نہیں ہوئی نا، جائز ہے نا. آپ کہیں گے کہ صحابہ کیسے شراب پی رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت تک حرام نہیں ہوئی، دعوت تھی. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے کل بخاری شریف میں پڑھا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو کر شراب پلا رہے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ تم شراب پی رہے ہو، تم شراب پلا رہے ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہو گئی. اب دیکھو اس کو محبت کہتے ہیں. سنو سنو سنو، اس کو محبت کہتے ہیں. جس کے منہ کے ساتھ جام تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہی تو ختم کر لوں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ تحقیق تو کر لیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور سے پوچھ تو لیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں حرام ہے.
کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو مولوی کی بات ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ایسے باتیں ہوتی رہتی ہیں، کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو آج پی لے کل سے نہیں پیئیں گے، نہیں، جب کہ اطلاع ملی کہ حضور نے شراب کو حرام کر دیا تو جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے جام پھینکا، اور جس کے سامنے مٹکا تھا اس نے مٹکا توڑا، جس کے سامنے شراب کی مشک تھی اس نے مشک بہا دی، اور جس کے گھر میں شراب سرائیوں میں پڑا تھا وہ گھر میں گیا، اس نے سرائی اٹھائی اور زمین پہ پٹخ دی، اور حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ بس اعلان ہونا تھا، مدینہ منورہ کی گلیوں کی نالیوں میں پانی بہنا بند ہو گیا، شراب بہنا شروع ہو گیا، شراب بہنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت۔ چونکہ حضور سے محبت تھی۔ آج بھائی جو سگریٹ پیتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، حکا پیتے ہیں، یا نسوار رکھتے ہیں یا بیڑا رکھتے ہیں، ان سے کہہ دیا جائے آج سے آپ نے نہیں پینا، تو محض سگریٹ پینے والے کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ کئی لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، بیچاروں سے اعتکاف میں بھی نہیں چھوٹتی، لیٹرین میں جا کر پیتے ہیں۔ اور شراب تو شراب ہے، نشہ چھوڑنا کون سا آسان کام ہے۔ ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ ایک بابا بیٹھا تھا، اس نے کہا حکا بھی ہوگا۔ ہمیں خیال تو انہی چیزوں کا آتا ہے نا جی۔ مولوی صاحب نے کہا جنت میں ہر نعمت ہوگی، بابے نے کہا جی جنت میں حکا بھی ہوگا۔ اب مولوی صاحب بیچارے چپ ہو گئے۔ ایک اور بابا بیٹھا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ جواب نہ دیں، میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا جی بابا حکا ہوگا، چلم میں آگ بھرنے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ عجیب سوال ہے، عجیب جواب ہے۔ اس کو محبت کہتے ہیں کہ محبت تھی، ایک حکم پر شراب چھوٹ گئی، اور پھر ایک واقعہ عہد نبوت میں نہیں آیا کہ لوگ چھپ کے شراب پی رہے، ختم۔ پابندی تو پابندی، حرام تو حرام۔ محبت کا تقاضا اطاعت ہے، اطاعت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا دن تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں، میں بیٹھ جاؤ، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا۔ حضور کی آواز کانوں میں پڑی، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ جو پاؤں آگے ہے اس کو پیچھے نہیں کیا، جو پیچھے ہے اس کو آگے نہیں لائے، وہیں بیٹھ گئے۔ خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، لوگ واپس جانے لگے، یہ بیٹھے ہیں۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا، کسی نے ابن مسعود سے کہا کہ میاں کیوں بیٹھے ہو؟ خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، تم بیٹھے ہو۔ کہنے لگے کہ حضور کا حکم میرے کانوں میں پڑا تھا، بیٹھ جاؤ۔ اب جب تک حضور مجھے حکم نہیں دیں گے میں نہیں اٹھوں گا، میں یہیں بیٹھا ہوں، میں نہیں اٹھوں گا۔ میری نماز تو حضور کا حکم ہے، میرا خطبہ حضور کا حکم ہے، میرا جمعہ حضور کا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ نے پیغام بھیجا، ابن مسعود پھر اٹھے۔ یہ ہے حضور سے محبت۔ محبت ہو طاعت نہ ہو، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مغالطہ ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا، حضور نے دیکھا ایک صحابی کو،
اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. ہمیں بھی بڑا شوق ہوتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو، سونے کا لاکٹ پہن لیتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں. نشہ ہوتا ہے نا جی، جنون ہوتا ہے جوانی کا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور چاندی میری امت کے مردوں پہ حرام، میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے. اور فرمایا جو مرد دنیا میں سونا اور چاندی پہنے گا وہ جنت کی سونے اور چاندی سے محروم ہوگا. اور یہاں تک فرمایا جو سونا اور چاندی پہنے گا اس جگہ پہ رب ذوالجلال دوزخ کی آگ کا خلال کروائیں گے. چاہے سسرال دیں انگوٹھی، چاہے خود خریدو، حرام ہے. مردوں کے لیے جائز نہیں ہے سونے کی انگوٹھیاں پہننا. چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے تک اجازت ہے، 4.5 ماشے سے زیادہ ہو تو وہ بھی حرام ہے. یہاں آؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو ان مسئلوں کا پتہ چلے گا. ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی، آپ علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا تم نہیں جانتے کہ یہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے، اس کو اتار کر پھینک دو. اس صحابی نے اسی وقت انگوٹھی اتاری اور یوں پھینک دی. کسی نے اسے کہا ارے میاں یہ انگوٹھی، حضور کی منشا تو یہ تھی کہ سونا مرد نہ پہنے، یہ منشا تو نہیں تھی کہ انگوٹھی ختم کر دو، ضائع کر دو. آخر سونے کی انگوٹھی ہے، وزنی انگوٹھی ہے، قیمتی انگوٹھی ہے، سونے کا وزن بھی ہے، سونے کی قیمت بھی ہے. تو تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو، تمہاری بیوی کے کام آ جائے گی. اس کو توڑوا لینا، تمہاری بچی کے کام آ جائے گی. اسے توڑوا لینا، کسی اور کے کام آ جائے گی. فروخت کر لینا تو پیسے آ جائیں گے. تو اس صحابی نے کہا کہ جب مجھے حضور نے پھینکنے کا حکم دیا تو میں پھینکوں گا، چاہے ارب روپے کی ہو، چاہے جتنی قیمتی ہو. حضور نے مجھے پھینکنے کا حکم دیا، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میں اس پھینکی ہوئی انگوٹھی کو دوبارہ اٹھا لوں. یہ محبت ہے. ارے میاں فراڈی نہ بنو. آج پیر بھی فراڈی ہیں، مرید بھی فراڈی ہے. شہرت کے شوق میں، دکھلاوے کے شوق میں بک بک کرتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنی گستاخی کر رہے ہیں. شیرآباد کا ایک ڈبہ پیر ہے، اس نے اخبار میں 1 لاکھ روپے دے کر اپنی تعریف میں ایڈیشن شائع کروایا. 1 لاکھ روپے دیا اور اس میں وہ لکھتا ہے، نعوذ باللہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس میں وہ لکھواتا ہے، اس نے چھپوایا کہ میرے باپ کو حضرت علی حجویری نے لاہور بلایا اور 3 سال تک حضرت علی حجویری اور میرا باپ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. اور حضرت علی حجویری نے فرمایا کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا، وہ سلطان الاولیاء ہوگا اور اس کا نام میں رکھوں گا اور اس کی تربیت حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت. اب یہ ڈبہ پیر حضرت علی کا شاگرد ہے. یہ دعویٰ معین الدین اجمیری نے نہیں کیا، بہاؤالدین زکریا نے نہیں کیا، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے نہیں کیا. یہ دعویٰ آپ کا شجاباد کا ڈبہ پیر کرتا ہے اور جھوٹ یہ لکھتا ہے کہ میرا تو 5 کلومیٹر کا جلوس تھا. پورا شجاباد ہے 5 کلومیٹر. شرم نہیں آتی اللہ کے نام لے کر اور حضور کا نام لے کر توہین کرتے ہیں. یہ حضرت علی کی توہین ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تو نہیں فرمایا تھا کہ میرے ابو علی نے مجھے کہا ہے کہ تم کربلا جاؤ. ان کے بیٹے زین العابدین نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میری تربیت
حضرت علی کر رہے ہیں، میرے دادا کر رہے ہیں، امام زین العابدین نے تو کبھی نہیں کہا تھا۔ اور یہ شعبدے باز پیر جو 4 آدمی گاڑی میں بٹھاتا ہے، آدھا کلومیٹر پہلے اتارتا ہے، وہ ساتھ ساتھ گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں، گیٹ کھولتے ہیں اور پھر حضرت کے پاؤں پہ جھک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ اس کے بڑے معتقد ہیں۔ حضور کا یہی طریقہ تھا، سنت عمل یہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو قدموں پہ جھکوایا تھا، یہ شعبدہ بازیاں کی تھی، یہ محبت ہے۔ 1 لاکھ روپے دے کر اپنی شہرت کرواؤ، یہ محبت ہے۔ جاہل پیر اور جاہل مرید، ایسے پیروں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا اور یہ مرید کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے اللہ، ہم نے اپنے ان بڑوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اللہ ہم دوزخ میں ان کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو انہیں دگنا عذاب دے۔ سچا پیر بناؤ، اللہ والا پیر بناؤ۔ جو سچے پیر ہوتے ہیں وہ شہرت پسند نہیں ہوتے، ریاکار نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر سجدے نہیں کرواتے، جھکواتے نہیں ہیں، وہ عورتوں سے پاؤں نہیں دبواتے، وہ کبھی یہ جھوٹے دعوے نہیں کرتے کہ میں حضرت علی کا شاگرد ہوں۔ حضرت علی تجھے پڑھانے آتی ہیں۔ وہ ایک ڈبہ پیر طاہر القادری تھا، اس نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 سال تک مجھے پڑھاتے رہے، اور یہ اس کا بھی باپ نکلا، یہ کہتا مجھے حضرت علی پڑھاتے رہے، شرم نہیں آتی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت علی پڑھاتے رہے اور 1 لاکھ روپے دے کر اخبار میں شائع کروا دیا۔ دجالی دور ہے، فتنے کا دور ہے، ان فتنوں سے بچو، اپنے ایمان خراب نہ کرو۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا